حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ مجمع کو پرسکون بنانے کے لیے ایک بار میں پھر نعرہ لگا دیتا ہوں، نعرہ تکبیر۔ زوردار نعرہ لگاؤ یار، زوردار تکبیر سننی ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الحفیظ الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مدرسہ رضویہ عید الاسلام کے زیر اہتمام ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام میں شریک ہو کر مجھے بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مسلک اعلی حضرت کے سچے نقیب و ترجمان حضرت علامہ مولانا صوفی عبدالکریم صاحب زیدہ مجدہ کے ادارے کو 2 مرتبہ بنظر غیر دیکھنے کا موقع ملا۔
رمضان سے پہلے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھا کر حضرت کے حکم اور اشارے پر مدرسہ رضویہ عید الاسلام کی طالبات کو بخاری شریف شروع کرا کر درس بخاری کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر بھی میں نے محسوس کیا کہ اس ادارے میں صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ تربیت بھی ہے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی لازم اور ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہے۔ حضرت مولانا صوفی عبد الکریم کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں باصلاحیت معلمات کا قافلہ ان قریب یہاں سے نکلنے والا ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں پہنچ کر معلمات کا یہ قافلہ مسلک اعلی حضرت کی سچی ترجمانی کا فریضہ انجام دے گا۔ اور یہ ادارہ الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، کیونکہ جن دو بزرگوں کی طرف یہ ادارہ منسوب ہے ان کا فیضان کرم اس ادارے پر ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ادارے کا دل کھول کر تعاون کریں تاکہ آپ کی بچیاں زیور علم سے آراستہ ہو کر دین مصطفیٰ کی تبلیغ و اشاعت کا کام کر سکیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس آیت پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، چونکہ آج کا اجلاس دو عنوان سے معنون ہے، جشن ولادت اور امام احمد رضا۔ حضور کی پیدائش پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور امام احمد رضا کی عبقری شخصیت پر بھی بھرپور گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ دشمنان اسلام کا بھرپور رد اور ابطال بھی ہوگا، تاکہ مسلک اعلی حضرت کی حقانیت کا سورج سر پر چڑھ کر چمکے اور پوری دنیا میں اس کا اجالا پھیل جائے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور علیہ السلام ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو نور فرمایا، اور اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ کو بشر بھی فرمایا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس لیے جو سرکار کی بشریت کا مطلقاً انکار کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو سرکار کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت سرکار کو بشر مانتے ہیں، مگر اپنی طرح نہیں، سرکار کو نوری بشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں۔ سرکار اپنی ذات میں بشر ہیں اور اپنی صفت میں نور ہیں، اور سرکار کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ نے نور فرمایا، ہم نے نور مان لیا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں نور ہوں، اور اللہ نے اپنے نور سے
میرے نور کو تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا. اور یہ حدیث جس میں سرکار کے نور ہونے کا ذکر ہے اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ دنیا کا کوئی غیر مقلد اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں ذکر فرمایا. وہ حدیث حدیث نور کے نام سے مشہور ہے. کتنی بڑی ان کی بددیانتی ہے کہ مصنف عبد الرزاق کے صفحہ 9 پر صدیوں سے یہ حدیث موجود رہی اور چھپتی رہی، لیکن حرمین طیبین پر نجدیوں کا تسلط ہوا اور انہوں نے حدیث کی کتابوں کو چھاپنا شروع کیا تو چن چن کر ان حدیثوں کو کتاب سے نکال دیا جو ان کے مسلک کے خلاف تھی. یعنی حدیث کے مطابق ان کا مسلک نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں رسول پاک کی شریعت ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مطابق رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ حدیث رسول کے مطابق اپنی طبیعت بناتے، مگر انہوں نے مصنف سے اس حدیث کو نکال دیا. کتاب مصنف عبد الرزاق امام عبد الرزاق کی لکھی ہوئی ہے، اور تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ مصنف کی کتاب سے کسی حدیث کو حذف کرو، غائب کرو؟ اگر اس حدیث کی سند پر کلام تھا تو اسی کے حاشیے میں اس کی سند پر تمہیں گفتگو اور بحث کرنی چاہیے تھی. علماء محدثین تمہارا دنداں شکن جواب دیتے، لیکن یہ تمہاری کھلی ہوئی بددیانتی ہے کہ تم نے سعودی عربیہ سے جب اس کتاب کو چھاپا تو صفحہ 9 سے حدیث نور کو اڑا دیا. 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا اور مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود نہیں تھی، لیکن ہر زمانے میں پروردگار عالم ایسے گروہ کو پیدا فرماتا رہتا ہے جو حق پر قائم رہے اور حق کو قائم رکھے. لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ. ہر زمانے میں پروردگار عالم ایک گروہ کو حق پر رکھے گا، حق پر قائم کرے گا، اور مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت کریں گے، لیکن ان کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. علماء اہل سنت کو اللہ رب العزت زندہ رکھے، تاجر قائم رکھے. انہوں نے اپنی جہد مسلسل اور سعی بلیغ سے افغانستان کی سرزمین سے کئی 100 سال کا ایک پرانا نسخہ حاصل کیا جس کے صفحہ 9 پر حدیث نور موجود تھی، اور دبئی کی سرزمین سے اس کتاب کو پورے آب و تاب کے ساتھ چھاپا اور سعودی عربیہ کے کونے کونے میں اسے پھیلا دیا. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر ابن عبداللہ، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج فرمایا، اور اسی کتاب پر اعتماد کر کے ہر زمانے میں محدثین اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج کرتے رہے. اور اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو نخبہ جو اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر ہر زمانے میں علماء اور محدثین اس حدیث کو قبول کریں تو وہ حدیث ضعیف نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ حدیث ضعیف کے درجے سے نکل کر حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس حدیث کو ہر زمانے میں علماء نے قبول کیا، اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا. لہذا تلقی العلماء بالقبول سے بقول تمہارے اگر حدیث ضعیف بھی تھی تو اب حسن کے درجے میں پہنچ چکی ہے. امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس حدیث کو لکھا
علامہ ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں اس حدیث کو بیان فرمایا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا. علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں بیان فرمایا. علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں اس حدیث کی تقریر فرمائی. امام احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس حدیث کو بیان فرمایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بانی غیر مقلدیت اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں، وہ معارج النبوہ میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور دور جدید کے دور اخیر کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے فقیہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا. اتنے سارے محدثین جس حدیث کو ہر زمانے میں نقل فرماتے رہے، اپنی کتابوں میں درج کرتے رہے، اس پر اعتماد اور یقین کرتے رہے، اس کی روایت کرتے رہے، وہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی. ہاں تمہارا مسلک ضعیف ہے، تمہارا دماغ ضعیف ہے، تمہارا شعور ضعیف ہے. مسلک اعلی حضرت کل بھی مضبوط تھا اور آج بھی مضبوط ہے، اور صبح قیامت تک مسلک اعلی حضرت مضبوط رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہوا کہ میرے سرکار نور ہے. اللہ نے جب تک چاہا اس نور کو قرب خاص میں رکھا، اور جب اللہ کو منظور ہوا کہ اس نور کو انسانی پیکر میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کروایا. اس میں روح پھونکی گئی. حضرت آدم انسان اول کی حیثیت سے اس خاک دانے گیٹی پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا. اب حضرت آدم کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگا رہی ہے. جس گلی سے گزر جاتے نور مصطفیٰ کی چمک سے پوری گلی چمکنے لگتی. فرشتے ہیں کہ اس نور کا احترام کر رہے ہیں. حضرت آدم کے سامنے سب دستہ بادب کھڑے ہو کر اس نور کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ کو منظور ہوا کہ ابھی اس نور کو آگے بڑھایا جائے. حضرت آدم کی پیشانی سے نور چلا، حضرت حوا کے رحم مبارک میں آیا، حضرت حوا کے رحم مبارک سے چلا، اور حضرت نوح کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا. حضرت نوح کی پیشانی سے چلا، نسل بعد نسل، قرنن بعد قرن، پاک قلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا. اب عبداللہ کی پیشانی ہے، آفتاب و مہتاب سے باتیں کر رہی ہے. عبداللہ کی پیشانی ہے جس کی چمک دمک سے لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو جا رہی ہے. جس گلی سے گزرتے عرب کی دوشیدائیں آپ پر فریفتہ اور شیفتہ ہوتی، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے. جب عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا، اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلنے لگی. یہودیوں کو اس کی خبر ہوئی کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو چکا ہے، ان قریب محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں. یہودیوں کو فکر ستانے لگی، اگر محمد پیدا ہو گئے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد سارے مذاہب منسوخ ہو جائیں گے، سارے ادیان باطل ہو جائیں گے. پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا، وہ مذہب اسلام ہوگا. پوری دنیا میں ایک کتاب ہوگی اور وہ قرآن ہے. پوری دنیا میں ایک ہی کلمہ پڑھا جائے گا، وہ کلمہ طیبہ ہے. اس لیے یہودیوں نے سوچا کہ عبداللہ کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل سے محمد پیدا نہ ہو سکے اور قیامت تک یہودیت باقی رہے. 70 یہودی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے چلتے ہیں. راتوں کو چلتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں. مہینوں کی مسافت ہفتوں میں طے کرتے ہوئے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ کے جنگلات میں چھپ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ کی آمد کا انتظار کرنے لگتے ہیں.
ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے ارادے سے آتے ہیں، جنگل میں داخل ہوتے ہیں۔ موقع کی طاق میں یہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف سے یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا۔ قریب تھا کہ حضرت عبداللہ پر حملہ ہوتا، آپ کا لاشا خاک و خون میں تڑپ جاتا۔ اچانک آپ کے خاندان کے بزرگ حضرت وہب بن عبد مناف جنگل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا میرے خاندان کا ایک نوجوان دشمنوں کے نرگے میں گھرا ہوا ہے، دشمنوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر رکھا ہے۔ حضرت وہب بن عبد مناف کی خاندانی غیرت بیدار ہوئی، وہ بھاگ کر اپنے قبیلے میں آئے اور اپنے خاندان کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور قریش کی ایک بھاری جمعیت لے کر جنگل میں پہنچے۔ لیکن جنگل میں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار دی ہے، اور ان فرشتوں نے ایک لمحے میں 70 یہودیوں کا خاتمہ کر دیا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ عبداللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، نور مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اسی کے صدقے میں حضرت عبداللہ کی جان بچ رہی ہے۔ یہ وہی نور ہے جو آدم کی پیشانی میں چمکا تو اسی نور کے صدقے میں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہی نور ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں چمکا تو نار نمرود سے نجات ملی۔ یہ وہی نور ہے جب حضرت نوح کی پیشانی میں چمکا تو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھکی۔ یہ وہی نور ہے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں چمکا تو آپ کی جگہ پر دمبا ذبح کیا گیا اور آپ کی جان بچ گئی۔ یہ معمولی نور نہیں ہے، یہ دعائے خلیل ہے، بشارت عیسیٰ ہے، اب عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ جب وہب بن عبد مناف نے یہ کرامت دیکھی، بھاگ کر اپنے گھر آئے، اپنی بیوی برہ سے کہا کہ عبداللہ کی جو کرامت میں نے دیکھی ہے اس سے عبداللہ کی عظمت اور وقار میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ تم عبد المطلب کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگو، کیونکہ آمنہ کے لیے عبداللہ سے بہتر لڑکا نہیں مل سکتا۔ حضرت برہ آتی ہیں، عبد المطلب سے گفتگو کرتی ہیں، رشتے کی بات کرتی ہیں، آمنہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگتی ہیں۔ وہب بن عبد مناف کی گزارش پر حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ نئی نویلی دلہن بن کر حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لاتی ہیں اور ایک وفادار خاتون کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگتی ہیں۔ عبداللہ کی پیشانی میں نور جگمگا رہا ہے، اس کی شعائیں ہر طرف پھیل رہی ہیں۔ جب اس نور کی شہرت ملک شام میں پہنچی تو ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا اس نور کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ چلتی ہے، اپنے ساتھ لونڈیوں اور غلاموں کا ایک قافلہ لیتی ہے، بیش بہا ساز و سامان ہیرے جواہرات لیتی ہے، اور ایک مختصر سا قافلہ لے کر جب مکہ مکرمہ پہنچی، کعبہ مقدسہ کے بغل میں خیمہ زن ہوئی۔ حضرت عبداللہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لائے۔ شہزادی کو بتایا گیا کہ عبداللہ آ رہے ہیں۔ شہزادی اپنے خیمے سے باہر نکلی، حضرت عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا اور کہا، اے عبداللہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کے حسن عالم صاحب کو دیکھا تو آپ کے دل کی دنیا بھی بدلنے لگی، لیکن آپ کی شادی تو ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ سے مشورہ کروں گا اور اگر دوسری شادی کی اجازت مل گئی تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ واپس آتے ہیں، اسی رات حضرت آمنہ کے ساتھ سوتے ہیں، خواہش مجامعت پیدا ہوتی ہے، اور اسی رات وہ جزو نسل محمدی جو حضرت آدم سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا، حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ یہ کون سی رات تھی؟ جمعہ مبارکہ کی رات تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس رات کی فضیلت کی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نطفہ طاہرہ کے اصل کو خیرات ومادہ جمیع برکات دری شب در فتن در بطن آمنہ منتقل شد۔ وہ نطفہ طیبہ اور طاہرہ جو تمام برکات کی اصل اور جڑ ہے، اسی جمعہ کی رات میں حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل۔ حضرت آمنہ حاملہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ صبح کو اپنے والد سے مشورہ کرتے ہیں، والد نے اجازت دے دی، شہزادی کے پاس آئے تاکہ نکاح کی خوشخبری سنائیں۔ جیسے ہی شہزادی نے آپ کے چہرے کو دیکھا، اپنا چہرہ گھما لیا، ان سے اعراض کیا،
عبداللہ نے کہا میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم بے چین و بے قرار تھی، آج کیا بات ہے کہ تم اپنا چہرہ گھما رہی ہو؟ اس نے کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، تیری پیشانی میں جو نور جگمگا رہا تھا آج وہ نور غائب ہے۔ وہ جزو نسل محمدی جو حضرت آدم سے ہوتا ہوا تجھ تک پہنچا تھا وہ نور تیری پیشانی میں موجود نہیں ہے، اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ میں محض خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، میرا مقصد یہ تھا کہ تیری نسل سے جو نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں وہ میرے بطن سے پیدا ہوں، نبی آخر الزماں کی ماں بننے کا شرف مجھے حاصل ہو۔ لیکن افسوس در افسوس کہ اس فیض کو کسی اور عورت نے حاصل کر لیا ہے، اس نور کا اکتساب کسی اور عورت نے کر لیا ہے، اس لیے اب میرا تم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں یہ نور ہے اپنی رحمتیں اور برکتیں دکھا رہا ہے۔ حمل کے زمانے میں عورتوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو بچہ رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے وہ پوری دنیا کو راحت اور آرام میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی ماں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام 9 ماہ تک میرے پیٹ میں رہے، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، درد کا احساس نہیں ہوا، راتوں کو سوتی تھی تو مجھے خوشخبری سنائی جاتی تھی، مجھے بشارتیں دی جاتی تھی کہ محمد عربی تیرے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہیں، نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ 9 ماہ کی مدت بیت جاتی ہے، 12 ربیع الاول شریف کی وہ مقدس رات آتی ہے، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف ہیں، حضرت آمنہ اپنے حجرے میں اکیلی ہیں، حضرت عبداللہ کا حضور کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے مدینہ منورہ میں انتقال ہو چکا ہے، وہیں پر مدفون ہیں۔ آمنہ فرماتی ہیں اچانک چھت کے راستے سے کوئی بھاری بھرکم چیز میرے حجرے میں داخل ہوئی، میں خوف زدہ ہو گئی، لیکن پھر میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آیا اور اس نے میرے اوپر اپنے پر کو مل دیا، سارا خوف حرر ہو گیا، سارا خوف جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سفید چیز مجھ کو پینے کے لیے دی گئی جو دودھ کے مشابہ تھی، مگر اس کی لذت شہد کے مشابہ تھی، میں پیاسی تھی، میں نے اٹھا کر پی لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک ریشمی پردہ آویزہ کیا گیا، جیسے ہی یہ پردہ آویزہ کیا گیا میرے نگاہوں کے سارے حجابات ہٹ گئے، سارے پردے ہٹ گئے، میں نے زمین کے مشرق کو دیکھا، زمین کے مغرب کو دیکھا، زمین کے شمال کو دیکھا، زمین کے جنوب کو دیکھا، میں نے دیکھا کائنات عالم میں 3 جھنڈا لہرا رہا ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک بام کعبہ پر لہرا رہا ہے۔ پھر غیب سے ندا آئی، اے آمنہ اب تو زمین پر سو جا، محمد عربی کی ولادت کا وقت آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے چھت کے راستے سے دراز قامت خوبصورت عورتیں جو عبد مناف کی بیٹیوں کے مشابہ تھی میرے حجرے میں داخل ہو گئیں اور فرماتی ہیں آمنہ لیٹ جا، ہم سب تمہاری مدد کے لیے یہاں حاضر ہوئی ہیں۔ حضرت آمنہ لیٹ جاتی ہے، غیب سے ندا آتی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں، فخر موجودات تشریف لانے والے ہیں، باعث تخلیق عالم تشریف لا رہے ہیں، اور اس شان و شوکت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سرکار جس رات پیدا ہوئے 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو حضرت صفیہ نے دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں حضرت صفیہ جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہے کہ 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو میں نے دیکھا کہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں جس رات آمنہ کے پیٹ سے حضور پیدا ہوئے میں بھی وہاں پر حاضر تھی مدد کے لیے، 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا کہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا جب سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا، رب حملی امتی کی صدائیں پڑھنے لگے، اور میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹ رہی ہے اور تمام حاضرین کی مشام جاں معطر ہے۔ میں نے دیکھا سرکار کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، پورا حجرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ میں نے چاہا یہ پانی لے کر آگے بڑھوں تاکہ حضور علیہ السلام کو نہلا دھلا کر پاک اور صاف کر دوں۔ جب پانی لے کر آگے بڑھی غیب سے ندا آئی، اے آمنہ اے صفیہ اس بچے کو ٹچ نہ کرنا، یہ بچہ خدا کی طرف سے طیب و طاہر پیدا کیا گیا
گیا ہے، پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہے۔ صفیہ فرماتی ہے میں نے چاہا کہ ذرا چیک کروں کہ آمنہ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ جب یہ چیک کرنے کے لیے آگے بڑھی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آمنہ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے اور ناپ پریدہ پیدا ہوا ہے۔ اور حضرت صفیہ فرماتی ہے میں نے چاہا سرکار کے جسم مبارک پر کپڑا لپیٹ دوں۔ جب کپڑا لپیٹنے لگی تو دونوں شانوں کے درمیان نظر پڑی، میں نے دیکھا مہر نبوت ہے جو آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگا رہی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، بڑے بڑے سلاطین پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکمراں پیدا ہوئے، بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین پیدا ہوئے، لیکن کسی بچے کی پیدائش کے وقت یہ علامتیں اور نشانیاں نہیں ظاہر کی گئی ہیں۔ لیکن نبی پیدا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، اور صرف مکے میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں علامتیں ظاہر ہوئی۔ دریائے ساوا جو ہزاروں سال سے بہ رہا تھا بالکل خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس جو ہزاروں سال سے روشن تھا بجھ گیا، کسرا بادشاہ ایران کے محل میں شگاف پڑ گیا، اس کے 14 کنگورے گر گئے، بڑا بادشاہ بڑا حیران ہوا، اتنا عظیم الشان اور مستحکم محل میں نے بنایا لیکن اس میں شگاف پڑ گیا، اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ اس نے اپنے ملک کے نجومیوں کو اکٹھا کیا، کاہنوں کو اکٹھا کیا، پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا میرے محل میں شگاف کیوں پڑ گیا؟ اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مکے میں محمد پیدا ہوں گے تو بادشاہ ایران کے محل میں شگاف پڑ جائے گا، اسی لیے تیرے محل میں شگاف پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا کنگورک آپ غور کرو، 14 کنگورے کیوں گرے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ 13 کنگورے نہیں گرے، 12 کنگورے نہیں گرے، 15 کنگورے نہیں گرے، 14 ہی کنگورے کیوں گرے؟ پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مکے میں محمد پیدا ہوں گے تو ایران میں اس وقت سے لے کر صرف 14 ایرانی بادشاہ حکومت کریں اور 15واں بادشاہ ایرانی بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ ایران فتح ہو جائے گا اور اس پر اسلام کا پرچم لہرانے لگے گا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 14 ایرانی بادشاہ حکومت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور 15واں بادشاہ ایرانی نہیں تھا بلکہ اس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر پروردگار عالم حضور کی پیدائش پر یہ علامتیں کیوں ظاہر فرما رہا ہے، یہ نشانیاں کیوں ظاہر فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کو منظور ہے کہ سرکار کی پیدائش کا اعلان پوری دنیا میں ہو جائے۔ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو صبح شادی کے وقت آمنہ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں، وہ بچہ ہے جسے حضرت آدم کی صفوت بھی ہے، حضرت شیش کی بزرگی بھی ہے، حضرت نوح کی رقت بھی ہے، حضرت زکریا کی کرامت بھی ہے، حضرت یحییٰ کی معصومیت بھی ہے، حضرت ابراہیم کی خلت بھی ہے، حضرت اسماعیل کی استقامت بھی ہے، حضرت داؤد کی خلافت بھی ہے، حضرت سلیمان کی شہنشاہیت بھی ہے، حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، حضرت یوسف کا جمال بھی ہے۔ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کو تم دعائے خلیل کہہ سکتے ہو، بشارت عیسیٰ کہہ سکتے ہو، طوفان نوح میں کشتی نوح کا نجات دہندہ کہہ سکتے ہو۔ یہ وہ بچہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے اور فردن فردن جو کمالات انہیں دیے گئے تھے وہ سارے کمالات و معجزات پیارے مصطفیٰ میں جمع کر دیے گئے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنکھ خوبا ہمادارن تو سناداری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سوال پیدا کیا جا رہا کہ اسلام میں تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں تو صرف 2 ہی عید تھی، عید قرباں اور عید الفطر، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ نادان اسی عید کے صدقے میں تو سب کچھ ہے۔ جس دن مسلمانوں کو عظیم نعمت ملتی ہے اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں، اور یہ مزاج قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے
गुजारिश की कि रब की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह आसमान से खाने नेमत नाजिल फरमा दे ताकि जो लोग मुसलमान नहीं हुए हैं इस मौजूदे को देखकर मुसलमान हो जाएं और जो मुसलमान हो चुके हैं उनका ईमान मजबूत हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं और नबियों की कोई दुआ रद्द नहीं होती है। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ऐ अल्लाह तू आसमान से हमारे लिए खाने नेमत नाजिल फरमा दे, नेमतों से भरा हुआ दस्तरखान नाजिल फरमा दे जो तमाम अव्वलीनों आखिरीन के लिए ईद साबित हो। परवरदिगार अपनी जानिब से तू हमें एक निशानी अता फरमा दे और रिज़्क़ अता फरमा, तू बेहतरीन रज़्ज़ाक़ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर परवरदिगार आलम ने आसमान से खाने नेमत को नाजिल फरमा दिया। जिस दिन ये दस्तरखान उतरा उस दिन को हजरत ईसा और उनके मानने वाले मुसलमानों ने ईद का दिन करार दिया। मैं आपके ज़हनो फिक्र को करीब करना चाहता हूँ। जिस दिन आसमान से खाने नेमत नाजिल हो तो ईसा अलैहिस्सलाम उसको ईद का दिन करार दे। तो जिस दिन जाने नेमत पैदा हुई, जिस दिन रूह नेमत पैदा हुई, क्या उस दिन को दुनिया का मुसलमान ईद का दिन नहीं करार दे सकता? बेशक वो ईद का दिन है, इसलिए कि सरकार अगर पैदा ना होते तो आसमान पैदा ना होता, चांद और सूरज पैदा ना होते, फरिश्ते पैदा ना होते, जो कुछ है वो सब सरकार की पैदाइश का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज सवाल खड़ा किया जाता है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को क्या सहाबा ने जुलूस निकाला था? 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सहाबा ने अपने मकानात पर झंडे लगाए थे, जश्न चिरागात तक़सीम तबर्रुकात किया था। मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या सहाबे कराम ने पुख्ता मस्जिदें बनाई थी? क्या सहाबे कराम ने अपने मस्जिदों पर मीनारे बनाए थे? क्या सहाबे कराम ने बुखारी शरीफ का दर्स दिया था? क्या खत्म बुखारी का प्रोग्राम हो रहा था? क्या यस्सनल कुरान और कायदा बगदादी की तालीम जारी थी? क्या शशमाही और सालाना इम्तिहान हो रहा था? क्या सहाबे कराम ने तक़वियतुल ईमान छाप कर घर घर तक़सीम किया था? नहीं, ये सारी चीजें बिदअत है। तो सबसे पहले तुम्हारे घर में जो हजारों बिदअतें पैदा हो चुकी हैं, पहले उनको बंद करो, उसके बाद हम गौर करेंगे। इसलिए कि हमने जो नई चीजें जारी की हैं वो बिदअत नहीं बल्कि अपनी अस्ल के एतबार से किताब और सुन्नत से साबित है। और जब अस्ल के एतबार से किताब और सुन्नत से साबित है तो उसको साबित करने के लिए अलग से दलील की जरूरत नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं बताऊं कि सहाबे कराम ने जुलूस निकाला था कि नहीं निकाला था। उठाओ अल्लामा इब्न हजर मक्की शाफई की किताब अल जौहरुल मुनज़्ज़म और अल्लामा नूरुद्दीन समहूदी की किताब खुलासतुल वफा और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब वफाउल वफा बे अखबार दारिल मुस्तफा। जब आकाए कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मदीना मुनव्वरा में हो रही है, मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो तमाम अंसारी सहाबा ने मदीना मुनव्वरा से आगे बढ़कर जुलूस की शक्ल में हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया था। जब मदीना मुनव्वरा में आपकी आमद हुई तो सहाबा ने जुलूस निकालकर हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और उनके हाथों में झंडियां थी और जबान पर नारा था, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और जब फतह मक्का के बाद अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना सतवतो जलाल और फातिहाना कर्रो फर के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो उस वक्त भी मक्का मुकर्रमा में रहने वाले सहाबा ने आगे बढ़कर जुलूस निकाला था और जुलूस की शक्ल में हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया था। और उस वक्त सहाबा की जबान पर नारा था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मसलक आला हजरत के मानने वालों ने कौन सा गुनाह कर दिया अगर मक्की और मदनी दोनों नारों को
اکٹھا کر دیا. مدینہ میں نعرہ لگا تھا یا رسول اللہ, اور مکہ میں نعرہ لگا تھا اللہ اکبر, اور ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں نے دونوں کو جمع کر دیا اور یوں کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جب 3 سال کے ہوئے تو دائی حلیمہ کی گود میں واپس کر دیے گئے, اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ اور حضرت ام ایمن حضور علیہ السلام کو لے کر مدینہ منورہ کا سفر کرتی ہیں. 2 ماہ تک حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں مقیم رہے, اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے آپ کی والدہ محترمہ مقام ابوا میں بیمار پڑ گئی. آپ کے اوپر بار بار غشی طاری ہوتی, اور جب آنکھیں کھولتی تو اپنے بیٹے کے چہرے کو حضرت و یاس کے عالم میں دیکھتی. یہ وہی بیٹا ہے جو ماں کے سرانے بیٹھا ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, اور ابھی 4 سال کی عمر میں قدم رکھا ہے. والدہ محترمہ جاکنی کے عالم میں ہے, بار بار غشی طاری ہو رہی ہے, بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, اور جب ہوش میں آتی ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہے. پیارے مصطفیٰ ہیں جو ٹکٹکی باندھ کر ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, اور اسی حضرت و یاس کے عالم میں حضرت آمنہ کی زبان مبارک سے جو اشعار نکلے تھے وہ اشعار بھی حضرت آمنہ کے مومن اور موحد ہونے پر روشن دلیل ہے. آپ فرماتی ہیں بارک اللہ فیک من غلامی وان صح ما بصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو اس بچے میں برکت نازل فرما, جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر وہ سچ ہے اور ضرور سچ ہے تو یہ بچہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول کی حیثیت سے مبعوث ہونے والا ہے. میں غیر مقلدین سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ نبی کے والدین کافر و مشرک تھے, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مشرک ہوتے تو مرتے وقت لات کا نام لیتے, حبل کا نام لیتے, عزا کا نام لیتے, منات کا نام لیتے, لیکن آپ کی والدہ دنیا سے جا رہی ہے تو لات و حبل کا نام نہیں لے رہی ہے, اللہ کا نام لے رہی ہے, خدا ذوالجلال والاکرام کا نام لے رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ نہیں تھی, مومنہ اور موحدہ تھی. جو لوگ نبی کی والدہ محترمہ کو کافرہ اور مشرکہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی ماں کو نبی کی ماں پر قیاس کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ ایسا محقق اور منقع ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس موضوع پر ایک پوری کتاب ہی لکھ دی ہے, سبحان اللہ, شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام. سبحان اللہ. اسی لیے تو نجدی اعلیٰ حضرت سے گھبراتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی سوال ہوا تو دلائل و براہین کی روشنی میں اتنی مضبوط کتاب تصنیف فرما دی کہ قیامت تک دنیا کی باطل طاقتیں اس کے آگے سر پٹکتی رہے, لیکن اس کی ایک دلیل بھی ٹوٹ نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف یہی نہیں ثابت فرمایا کہ آپ کے والدین مومن اور موحد تھے, یہ بھی ثابت فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک, حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جہاں جہاں پیارے مصطفیٰ کا نور رکھا گیا سب کے سب پاک اور صاف تھے, سب کے سب صاحب ایمان صاحب توحید تھے. اور خود نبی نے فرمایا, کتاب الشفا کی حدیث ہے, لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ. اور شرح زرقانی کی حدیث ہے, لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. اور مشکات کی حدیث ہے, انما بعثت طاہرا فی طاہرین. ہر زمانے میں پروردگار عالم نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا, یہاں تک کہ مجھ کو میرے والدین کے درمیان سے پیدا فرمایا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نبی کے والدین کو کافر و مشرک کہو گے تو مشرک ناپاک ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس, مشرکین نجس اور ناپاک ہے. اور نبی فرماتے ہیں میرا نور ناپاک جگہ رکھا ہی نہیں گیا, جہاں جہاں رکھا گیا سب کے سب پاک اور صاف تھے, طیب و طاہر تھے, کوئی ان میں ناپاک نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, والدین مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
آپ اس حیثیت سے بھی غور کرو کہ یہ نبی کے والدین کو کافر و مشرک کہتے ہیں، تو مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ ہے وہ عدت للکافر، جہنم کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جہنم کی آگ میں اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ نبی کے والدین کو جلا سکے؟ نہیں۔ اس کو بھی مشکات کی ایک حدیث کی روشنی میں سنیے۔ حضرت انس ابن مالک کے گھر صحابہ کی دعوت ہوتی ہے، صحابہ پہنچے، انس ابن مالک نے اپنا دسترخوان لونڈی کو دیا، جاؤ دسترخوان دھل کر لاؤ۔ لونڈی دسترخوان لے کر چلی، دسترخوان کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پورے دسترخوان کو آگ سے دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ آقا نے کہا لونڈی میں نے دسترخوان دھلنے کے لیے دیا تھا، تم نے دسترخوان کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا۔ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے۔ لونڈی نے کہا آقا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ایک دن میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا آقا کائنات نے اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اسی دسترخوان میں صاف کیا تھا۔ میرا عقیدہ بول رہا ہے، میرا ایمان بول رہا ہے، جس چیز پر سرکار کی انگلیاں پڑ جائیں اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کو جانچنے کے لیے میں نے دسترخوان کو آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ دسترخوان پر جتنا میل کچیل تھا وہ تو جل گیا، لیکن دسترخوان پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے جب معمولی دسترخوان پر سرکار کی انگلیاں پڑ جائیں تو اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو جس شکم مادر میں نور مصطفیٰ 9 ماہ تک رہا ہو اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مومن اور موحد تھے، صاحب ایمان، صاحب توحید۔ حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا 4 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور جب حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد صحابہ کی ایک فوج لے کر اسی مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ منظر نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگا۔ 4 سال کی ننھی عمر ہے، ماں پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، ٹکٹکی باندھ کر بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہیں۔ حضور علیہ السلام مقام ابوا کے پاس سے گزر رہے ہیں اور والدہ محترمہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا ایک ایک کر کے نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگتا ہے۔ نبی آخر الزماں کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، سرکار وہیں پر ٹھہر گئے اور آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ماں کا انتقال ہوا تھا، اب یہ وقت ہے کہ صحابہ کی ایک فوج لے کر اسی مقام سے گزر رہے ہیں۔ وہ کون بیٹا ہوگا جو ماں کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کے دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ ماں کی قبر پر حاضری دی جائے؟ نبی کے دل میں شوق پیدا ہوا ماں کی قبر پر حاضری دی جائے۔ ادھر شوق پیدا ہوا اور ادھر پروردگار عالم اس شوق کی تکمیل کا انتظام فرما دیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانا چاہتے ہیں، تشریف لے چلیں، رب کی طرف سے اجازت ہے۔ جبریل امین کے ساتھ حضور علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد جبریل امین سرکار کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے چاہا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور والدہ کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سدرۃ المنتہا کے مکی جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں پھر حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھیں، پروردگار عالم ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی، اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے آج سے 550 سال پہلے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں اس سوال کا نہایت محققانہ جواب تحریر فرما دیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں وجہ یہ نہیں کہ نبی کی والدہ کافرہ اور مشرکہ تھی اس لیے نبی کو ہاتھ اٹھانے سے روک دیا گیا، وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ہر چہار جانب سرکار کے دشمن پھیلے ہوئے تھے، مکہ کا چپا چپا گوشہ گوشہ نبی کے خون کا پیاسا تھا۔ اگر نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے تو مخالفین یہ پروپیگنڈا کرتے نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا کی، اگر بیٹے نے دعا نہ کی ہوتی نبی کی ماں کی مغفرت نہ ہوتی، نبی کی ماں کی بخشش نہ
ہوتی، پروردگار عالم کو یہ گوارا نہ ہوا کوئی دریدہ ذہن اور گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی ماں تو بخشائی ہیں، اور صرف آپ کی ماں نہیں، آپ کا نور جن جن پیشانیوں سے ہوتا ہوا آمینہ تک پہنچا ہے، یہ سب کے سب بخشائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کرو، اللہ کے نبی نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دی کہ نہیں دی؟ جی جب نبی نے قبر پر حاضری دے دی تو قبروں پر جانا شرک اور بدعت کیسے ہو گئے؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور صحیح ستہ کی حدیث بتاتی ہے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء بأحد علی راس کل سنہ، ہر سال کے اخیر میں حضور علیہ السلام شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ تو جب سرکار نے قبروں پر حاضری دے دی تو قبروں پر جانا شرک اور بدعت نہیں ہے بلکہ نبی کی سنت ہے، اور اس سنت کو باقی رکھنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام، صدیق اکبر، عمر ابن خطاب کی قبر پر بار بار حاضری دی ہے۔ آپ تاریخی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تینوں قبروں پر حاضری دے رہی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ پوری پابندی سے حضور کی قبر پر حاضری دے رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، انہوں نے 2 سال تک امور خلافت کو انجام دیا، اور جب آپ کی دنیا سے رخصت ہوئے سرکار کے پہلو میں دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ دونوں قبروں پر حاضری دیتی، پہلے حضور کی قبر پر، اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر پر۔ صدیق اکبر کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے اور تقریباً 8-10 سال تک شاہانہ سطوت و جلال اور فاتحانہ کرو فر کے ساتھ امور خلافت کو انجام دیا، اور جب آپ کی دنیا سے رخصت ہوئے سرکار کے پہلو میں دفن کیا گیا تو اب حضرت عائشہ تینوں قبروں پر حاضری دیتی، پہلے حضور کی قبر پر، اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر پر، اس کے بعد عمر ابن خطاب کی قبر پر۔ لیکن جب سے عمر کی قبر بنی ہے حضرت عائشہ آتی ہیں، چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہیں، پورے جسم کو چادر سے چھپا کر آتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ام المومنین اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے حضور کی قبر بنی، آپ آتی رہیں، آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا، اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی، آپ آتی رہیں، آپ کے چہرے پر نقاب نہیں آیا، لیکن جب سے عمر ابن خطاب کی قبر بنی ہے اب آپ آتی ہیں، آپ کے چہرے پر نقاب کیوں ہوتا ہے؟ پورے جسم کو چادر سے چھپا کر کیوں آتی ہیں؟ حضرت عائشہ کا جواب سنو اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے پہلے حضور کی قبر بنی، حضور میرے شوہر ہے، اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صدیق اکبر کی قبر بنی، صدیق اکبر میرے باپ ہے اور اپنے باپ سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب سے عمر ابن خطاب کی قبر بنی ہے میں آتی ہوں تو عمر جیسے غیر محرم سے شرم کرتی ہوں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سے عمر کی قبر بنی ہے اب میں آتی ہوں تو چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں۔ حیا امین عمر سے حیا کرنے کی وجہ سے، عمر سے شرمانے کی وجہ سے۔ عورتیں مردوں سے کب شرماتی ہیں؟ جب ان کو یہ احساس ہو کہ مرد ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ روایت 1-2 کتابوں میں نہیں، 4 مستند کتابوں میں موجود ہے، مشکات شریف میں، مستدرک الحاکم میں، مسند امام احمد ابن حنبل میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں۔ یہ وہابی بھی ان کتابوں کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہم بھی ان کتابوں کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فلما دفن عمر فما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثيابي حیا من عمر، جب سے عمر دفن کیے گئے ہیں میں آتی نہیں ہوں مگر چہرے پر نقاب ڈال کے آتی ہوں، پورے جسم کو چھپا کر آتی ہوں۔ حیا من عمر سے حیا کرنے کی وجہ سے، عمر سے شرمانے کی وجہ سے۔ عورتیں کم مردوں سے شرماتی ہیں جب ان کو یہ احساس ہو کہ مرد ان کو دیکھ رہا ہے۔ گویا حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے اس عمل سے دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ عمر اپنی قبر میں زندہ ہے اور آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آ رہی ہے۔ جب نبی کا غلام عمر اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی کی زندگی پر مناظرہ کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کی زندگی پر مباحثہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کرو، مسلک اعلی حضرت کی حقانیت آپ کے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. فتح القدیر میں امام ابن الحمام بہت ساری حدیثیں نقل کرتے ہیں. اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات. جو کسی قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس قبرستان میں جتنے مردے لیتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. اگر قبروں میں جانا ناجائز و حرام ہوتا تو کیوں یہ فضیلت حاصل ہوتی؟ اور نبی کی قبر کی بات تو چھوڑو، بزرگوں کی قبر کی بات چھوڑو، اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی نیت سے جو ہر جمعہ کو حاضری دے گا، نبی فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من زار قبر والدیہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا. جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو جائے ہر جمعہ کو، دونوں مر گئے ہیں تو دونوں کی قبر پر جائے، اور ایک مرے ہوں تو ایک کی قبر پر جائے. اگر ہر جمعہ کو جائے گا تو جو کچھ گناہ ہوا ہے وہ سب معاف کر دیا جائے گا اور اس کو نیکوکار لکھا جائے گا. یہ نہیں کہ قبر پر جانے کی وجہ سے اس کو قبر پوجوا لکھا جائے گا، قبر پر جانے کی وجہ سے اس کو فاسق اور گنہگار لکھا جائے گا، بلکہ اس کو نیکوکار لکھا جائے گا. اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب والدین کی قبر پر حاضری دینے کی یہ فضیلت ہے تو جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، جب ان کی قبر پر حاضری دی جائے گی تو کتنی فضیلت حاصل ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان. اور میں تو کہتا ہوں نبی کی نظر میں زیارت قبور کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، لیکن کسی کو اس بات کا یقین نہیں کہ اس کا حج مقبول ہوا اور وہ بخش دیا گیا. لیکن نبی کی نظر میں زیارت قبر نبی کی اتنی اہمیت ہے کہ فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ الشفاعتی. جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی. آپ بتاؤ، آپ نے طواف کعبہ کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں ملی. وقوف عرفہ کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں ملی. رمی جمرات کیا، شفاعت کی گارنٹی نہیں ملی. منتظم سے لپٹ کر دعائیں مانگی، شفاعت کی گارنٹی نہیں ملی. اگر شفاعت کی ضمانت دی جا رہی ہے تو نبی کی قبر کی زیارت کی کرنے والوں کو دی جا رہی ہے، نبی کی قبر کی زیارت کرنے والوں کو دی جا رہی ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، نبی اپنی قبر پر بلا رہے ہیں کہ بھگا رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں، شفاعت کی لالچ دے کر بلا رہے ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے بھاگتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے قریب آ جاؤ، میں تم کو چاکلیٹ دوں گا، میں تم کو بسکٹ دوں گا، میں تم کو پیسہ دوں گا. تو وہ بچہ چاکلیٹ کی لالچ میں، بسکٹ کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھتا ہے اور باپ اس کو اپنے کلیجے سے لگا لیتا ہے. یہی منظر تو یہاں بھی ہے. نبی فرمانا چاہتے ہیں اگر تم ویسے نہیں آنا چاہتے تو اس لالچ میں آ جاؤ کہ کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو جس نے دنیا میں میری قبر کی زیارت کی ہے میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ سبحان. تو نبی تو قبر پر بلا رہے ہیں اور یہ وہابی قبروں سے بھگا رہے ہیں. قبروں پر بلانے والی کئی درجن حدیثیں ہیں، لیکن قبروں سے بھگانے کی کوئی حدیث ہے؟ بار بار کے مطالبے کے باوجود بھی آج تک کوئی حدیث پیش نہ کر سکے. اور ایک صاحب نے بڑی ہمت کی تو کہا ہاں حدیث ہے. میں نے کہا دیر مت کیجئے، اس حدیث کو پڑھ دیجئے. انہوں نے وہ حدیث پڑھ کر سنائی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا. میں نے کہا گدھے آگے کے حصے کو پڑھ جس میں سرکار اجازت بھی دے رہے ہیں. یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ آدھی بات کو بتائی جائے اور آدھی بات کو چھپا لیا جائے. اگر آدھی حدیث پیش کرو گے اور آدھی حدیث چھپا لو گے تو کنفیوژن پیدا ہوگا، اور پوری حدیث پڑھ کر سنا دو گے تو کنفیوژن نہیں پیدا ہوگا.
لیکن جو جماعت کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو، وہ جماعت پوری حدیث نہیں پیش کر سکتی ہے۔ میں نے للکارا، میں نے کہا پوری حدیث پر، اسی حدیث میں اجازت موجود ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ پہلے میں نے تم کو زیارت قبور کے لیے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کو جاؤ، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کا خیال پیدا ہوتا ہے، موت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نادان، پہلے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا مگر اب سرکار اجازت دے رہے ہیں، اور ایسا تو ہوتا رہتا ہے کہ ایک قانون بنتا ہے اور پھر وہ قانون کینسل ہو جاتا ہے، دوسرا قانون آ جاتا ہے، پھر وہ کینسل ہو جاتا ہے، تیسرا قانون آ جاتا ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے وہی قانون تھا کہ تم قبروں کی زیارت نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین کی قبریں تھیں، تو کیا تم مشرکین کی قبروں کی زیارت کرتے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ مشرکین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی قبر کی زیارت نہ کرو، اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر مومنین میں سے کوئی مر جائے تو قبر پر حاضری بھی دو اور جنازہ بھی پڑھو۔ اللہ کے نبی نے مشرکین کی قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، تو کیوں کوئی مسلمان مشرکین کی قبروں پر جائے گا؟ اللہ کے نبی نے اس وقت منع کیا تھا، لیکن جب صحابہ کی قبریں بننے لگی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور اس کے علاوہ جنگیں ہوئی اور صحابہ شہید ہونے لگے، قطار در قطار ان کی قبریں بننے لگی، تو اللہ کے نبی نے اب پرانے آرڈر کو کینسل کر دیا اور نیا آرڈر جاری فرمایا۔ اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، پہلے میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، فزوروها، اب قبروں کی زیارت کو جاؤ، کیونکہ دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آدھی حدیث جب بھی پیش کی جائے گی کنفیوژن پیدا ہوگا، اور میں تو کہتا ہوں حدیث ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اگر قرآن کی پوری آیت نہ پڑھو، آدھی آیت پڑھو تو یہاں بھی کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے۔ جی مثال کے طور پر قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اگر کوئی مولوی تقریر کرتے ہوئے بس اتنا ہی حصہ پڑھے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو لوگ کہیں گے یہ کیسا مولوی آ گیا ہے جو نماز سے روک رہا ہے؟ قرآن نے نماز کا حکم دیا، صحابہ نے نماز کا حکم دیا، تابعین نے نماز کا حکم دیا، اور یہ مولوی کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ آدھے حصے کو پیش کیا گیا اور آدھے حصے کو چھپا لیا گیا۔ اگر پوری آیت پڑھی جائے گی تو کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب کے نشے میں رہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیا منہ میں نجاست لے کر اللہ کو یاد کرو گے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھو گے؟ جب شراب کے نشے میں رہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن نشے سے باہر ہو جاؤ، نہا دھو کر پاک اور صاف ہو جاؤ، تو اب اللہ کی عبادت کرو، اب نماز پڑھو۔ جب پوری آیت پیش کی جائے گی تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگا، اور آدھی آیت پیش کی جائے گی تو کنفیوژن پیدا ہوگا۔ لیکن یہ جماعت کنفیوژن پیدا کرنے ہی کے لیے بنی ہے، اسی لیے یہ جماعت کبھی ایک آیت کو پکڑتی ہے، دوسری آیت کو چھوڑ دیتی ہے، کبھی ایک حدیث کو پکڑتی ہے، دوسری حدیث کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس جماعت نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہم کسی امام کی پیروی نہیں کریں گے، کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ کتاب و سنت سے مسئلہ نکالیں گے۔ اور جب مسئلہ نکالنے کے لیے بیٹھے تو یہ مسئلہ نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر سور کی چربی حرام نہیں ہے۔ اور جب مطالبہ ہوا تو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر سنا دی۔ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ اللہ نے اس آیت میں سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، چربی کو کہاں حرام کیا ہے؟ اس لیے سور کا گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے اپنے حساب سے ٹھیک ہی مسئلہ نکالا، تمہارے لیے چربی حلال رہے گی، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہے، اور طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔
ہم طیب و طاہر ہے، پاک ہے، تو ہمارے لیے شب برات کا حلوہ ہے اور 11ویں کا کھچڑا ہے، اور تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی۔ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کو سہارا بنانا پڑے گا، ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ ایک حدیث کو پکڑو اور دوسری حدیث کو چھوڑ دو، صحیح معنوں میں حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت کو پکڑو اور اسی مسئلے سے متعلق دوسری آیت کو چھوڑ دو، صحیح معنوں میں تم آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے تمام آیتوں اور حدیثوں کو جمع کر کے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے۔ اسی قرآن سے ثابت ہو جائے گا کہ سور کا گوشت بھی حرام ہے اور سور کی چربی بھی حرام ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس۔ اے نبی اعلان فرما دو کہ جو کچھ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے میں کھانے والوں پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا خون ہو یا سور کا گوشت ہو۔ فإنه رجس، اس لیے کہ سور نجس العین ہے، سور سراپا نجس ہے، سور نیچے سے اوپر تک ناپاک ہے۔ جس کو اللہ نے نجس العین فرمایا ہو، سراپا نجس فرمایا ہو، اس کا ناخن بھی حرام ہوگا، اس کا بال بھی حرام ہوگا، اس کی چربی بھی حرام ہوگی، اس کا گوشت بھی حرام ہوگا، اس کی جلد بھی حرام ہوگی، اس کی ہڈی بھی حرام ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے سور کو نجس العین فرمایا، اس کا کوئی حصہ پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن تو سمجھ نہیں پاتے، حدیث تو سمجھ نہیں پاتے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال پاؤ؟ اور بڑے بڑے صحابہ کو حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ جب تم کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہیں مجھ سے تم نے مسئلہ پوچھ لیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک دو نہیں کئی 100 محدثین تھے، لیکن سب کے سب اس قابل نہیں تھے کہ کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط اور استخراج کر سکیں۔ لیکن ابو حنیفہ کو اللہ نے اجتہاد کے اس اونچے درجے پر فائز فرمایا تھا کہ جہاں بڑے بڑے محدثین کا دماغ نہیں پہنچتا وہاں ابو حنیفہ کا دماغ پہنچتا تھا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کیا، 38,000 مسائل عبادات سے متعلق نکالے اور باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے۔ اور ذہن اتنا تیز تھا کہ امام ابو زید مروزی فرماتے ہیں کہ لو وزنا عقل نصف اہل الارض بعقل ابی حنیفہ لرجح عقل ابی حنیفہ، اگر آدھی دنیا کی عقل کو ایک ترازو پر رکھ دیا جائے اور ابو حنیفہ کی عقل کو دوسرے ترازو پر رکھ دیا جائے تو ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ابو حنیفہ کی شان۔ بڑے بڑے محدثین حیران ہو جاتے اور ابو حنیفہ اس مسئلے کو حل کر دیتے۔ امام اعظم کے استاد ہیں امام سلیمان آمش، جن کی خدمت میں رہ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث پڑھا ہے۔ حضرت امام سلیمان آمش کی زوجہ محترمہ کچھ دماغ کی موٹی تھی، مزاج میں تندی تھی، اور جب حضرت امام سلیمان آمش ذکر و فکر میں مبتلا ہوتے، مسائل کی تحقیق میں مبتلا ہوتے، تو اچانک ان کی زوجہ محترمہ حائل ہو جاتی، اور جیسا کہ عام عورتوں کی عادت ہے وہ بھی فرماتی گھر میں فلاں چیز ختم ہو گئی ہے، فلاں سامان ختم ہو گیا ہے، پہلے جائیے اب بازار سے لے آئیے۔ جب کوئی عالم اور محقق کسی مسئلے کی تحقیق میں ڈوبا ہوا ہو اور اچانک کوئی حائل ہو جائے تو اس کو غصہ آئے گا۔ ایک مرتبہ امام سلیمان آمش ایک مسئلے کی تحقیق میں ڈوبے ہوئے تھے اور اچانک آپ کی زوجہ محترمہ حائل ہو گئی اور کہا پہلے بازار سے آٹا لائیے کیونکہ آٹا ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو بڑا جلال آیا اور آپ نے فرمایا اگر آئندہ تم نے یہ کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے یا کسی سے خبر بھجوایا تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ کتنے دن تک آٹا چلے گا، ختم ہوگا ہی ہوگا، اگر خبر کرتی ہوں تو بھی 3 طلاق اور خبر کراتی ہوں تو بھی 3 طلاق۔ بہت پریشان ہوئی،
बड़े बड़े मुहद्दिसीन के पास पहुंची, कोई हल नहीं बता पाया, और जिसको कोई हल ना कर सके उसको इमाम आजम अबू हनीफा हल करते हैं। इमाम आजम ने फरमाया कि बहुत आसान रास्ता है, जब आटा खत्म हो जाए तो आटे की बोरी उनके पायजामे की डोरी में बांधकर खूंटी पे टांग दो। हजरत इमाम सुलेमान आमश जब रात को पायजामा खूंटी पर टांग कर सोते हैं तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा चुपके से जाती है और आटे की बोरी को पायजामे की डोरी में लपेट कर बांध देती है और वापिस आ जाती है। सुबह को इमाम सुलेमान आमश जब अपना पायजामा उठाते हैं पहनने के लिए तो देखते हैं आटे की बोरी भी साथ साथ चली आ रही है। फौरन समझ जाते हैं कि घर में आटा खत्म हो गया, लेकिन फिर उनका माथा ठनका कि मेरी बददिमाग बीवी को ये हिकमत बताई किसने, उसके दिमाग में ये बात कैसे पैदा हुई। और फिर आपका दिमाग अबू हनीफा की तरफ गया कि अबू हनीफा ही है जो इस तरह के लायन हल मसले को हल कर देता है। जब जब मैं अपनी बीवी को धमकाने के लिए कोई सूरत निकालता हूं तो अबू हनीफा पहले से उसकी काट तैयार कर देता है। ये इमाम आजम अबू हनीफा हैं जिनका मुकाबला उस दौर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन नहीं कर सके, और आज के गैर मुकल्लिदीन जो सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करते हैं वो अबू हनीफा से मुकाबला करने चले हैं। अरे अबू हनीफा से मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। अबू हनीफा के एक मुकल्लिद का नाम है इमाम अहमद रजा। अगर तुम्हारी जमात के सारे मुहद्दिसीन को जमा कर दिया जाए तो इमाम अहमद रजा के मुकाबले में 1 मिनट नहीं टिक सकते। वो इमाम अहमद रजा की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नियों का मरकज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और मैं तो कहता हूं कि इमाम आजम अबू हनीफा अपने दौर के सबसे बड़े फकीह ही नहीं थे, सबसे बड़े मुहद्दिस भी थे, और हदीसों पर जितनी गहरी नजर अबू हनीफा को थी किसी और को नहीं थी। यही वजह है कि इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में जो बड़े बड़े मुज्तहिदीन पाए जाते थे, जब वो कोई डिसीजन और फैसला लेते और कोई गलती नजर आती तो अबू हनीफा पर जस्ता टोक देते। इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने के बहुत बड़े काजी हैं, काजी इब्ने अबी लैला, उनका नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन मशहूर है काजी इब्ने अबी लैला के नाम से। 31 साल तक कूफे के काजी रहे, और उनको किसने काजी बनाया था? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बनाया था। कूफे की जामे मस्जिद में आपकी मजलिस क़ज़ा बैठती थी, आपकी अदालत लगती थी। एक दिन काजी इब्ने अबी लैला कचहरी का काम खत्म करने के बाद, अदालत का काम निपटाने के बाद अपने घर जा रहे थे। देखा कि रास्ते में एक औरत एक मर्द से झगड़ा कर रही है। एक औरत एक मर्द से झगड़ा कर रही है, और झगड़ा करते करते औरत ने मर्द को गाली दी, या इब्न ज़ानियैन, ऐ ज़ानियैन के बेटे, यानी ऐ वो शख्स जिसका बाप भी ज़ानी और माँ भी ज़ानिया, यानी बाप और माँ पर ज़िना की उसने तोहमत रख दी। हजरत काजी इब्ने अबी लैला जा रहे थे, सुन लिया, अपनी पुलिस से कहा इस औरत को गिरफ्तार किया जाए। औरत गिरफ्तार की गई। कूफे की जामे मस्जिद में आप आए और आपने फैसला सुनाया कि चूंकि इसने बाप को भी जानी कहा और माँ को भी जानिया कहा, और जब किसी पर जना की झूठी तोहमत लगाई जाए तो हद्दे क़ज़ब के 80 कोड़े मारे जाते हैं, इसलिए इस पर 2-2 हद्दे क़ज़ब जारी की जाए और इसको मस्जिद में खड़ा करा के 160 कोड़े मारे जाएं। काजी इब्ने अबी लैला ने फैसला कर दिया और उस औरत को खड़ा करा के 160 कोड़े मारे गए। जब अबू हनीफा को खबर लगी तो बरजस्ता इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, काजी इब्ने अबी लैला ने इस फैसले में 6 गलतियां की हैं। इस फैसले में 6 गलतियां की हैं। पहली गलती यह है कि अदालत का टाइम खत्म हो गया था, उसके बाद काजी इब्ने अबी लैला ने फैसला सुनाया,
جب کورٹ اور کچہری کا جج اپنے گھر جا رہا ہو تو اس وقت وہ جج نہیں ہوتا، اس وقت اس کو فیصلہ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ عدالت کا ٹائم ختم ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا، یہ ان کی پہلی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں حد لگوائی، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مجرمین کو سزا دینے کی جگہ نہیں ہے، یہ دوسری غلطی ہے۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس عورت کو کھڑا کروا کے حد لگوائی، جبکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب عورت پر حد لگائی جائے تو بٹھا کر حد لگائی جائے، جب کوڑے پڑیں گے اس کا کپڑا پھٹے گا تو اس کی بے ستری ہوگی، اس لیے عورت کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ اس کو بٹھا کر کے حد لگائی جائے۔ یہ ان کی تیسری غلطی ہے۔ اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دو حد کا فیصلہ جاری کیا، حالانکہ یہاں 2 حد واجب نہیں ہے، ایک ہی حد واجب ہے، کیونکہ گالی کا لفظ ایک ہے یا ابن الزانیین، جب لفظ ایک ہے تو ایک ہی حد یہاں پر واجب تھی، انہوں نے 2 حد کو واجب کر دیا، یہ چوتھی غلطی ہے۔ اور پانچویں غلطی یہ ہے کہ اگر کسی پر 2 حد واجب بھی ہو تو ایک ساتھ دونوں حدیں جاری نہیں کی جائیں گی، پہلے ایک حد جاری کی جائے گی اور اس کے بعد اس کو موقع دیا جائے گا، جب وہ تندرست ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تب اس کے بعد دوسری حد جاری کی جائے گی۔ اور ان کی چھٹی اور آخری غلطی یہ ہے کہ جس کو گالی دی گئی اس نے FIR نہیں کیا، اس نے مقدمہ نہیں کیا، اس نے انصاف کا مطالبہ نہیں کیا، اور حد قذف میں یہ شرط ہے کہ جس کو گالی دی گئی ہو وہ قاضی کے یہاں پہلے مقدمہ دائر کرے۔ یہاں مقدمہ دائر نہیں کیا گیا۔ قاضی ابن ابی لیلہ راستے میں سن رہے تھے اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ پولیس کے ذریعے اس کو گرفتار کروا لیا جائے اور فیصلہ صادر فرما دیا۔ جب قاضی ابن ابی لیلہ کو اطلاع ملی کہ ابو حنیفہ نے میرے فیصلے میں 6 غلطیاں ظاہر کی ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بہت ناراض ہوئے اور کوفے کے حاکم کے پاس گئے اور کہا آپ پابندی لگا دیجئے کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہ دیں، کیونکہ ابو حنیفہ ہم لوگوں کو ٹوکتے ہیں تو شاہی وقار مجروح ہوتا ہے، میں شاہی قاضی ہوں۔ ابو حنیفہ پر پابندی لگ گئی، آج سے تم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ اس قانون کا پالن کر رہے ہیں، اپنے امیر کی اطاعت کر رہے ہیں، گھر کی 4 دیواری میں ہیں، اور آپ کی بیٹی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، ابا جان آج میں روزے سے ہوں، میرے دانت سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ مل کر کے وہ خون نیچے اتر گیا تو میرا روزہ رہا کہ فاسد ہو گیا۔ گھر کی 4 دیواری میں ہے، پوچھنے والی آپ کی بیٹی ہے، اگر جواب دے دیتے تو حاکم اور امیر کو خبر نہیں ہوتی، لیکن ابو حنیفہ کا تقویٰ دیکھو، آپ کی دیانت دیکھو اور آپ کی امانت دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی حکومت کی طرف سے مجھ پر پابندی ہے، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، اس لیے گھر کی 4 دیواری میں بھی اپنے امیر کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم اپنے بھائی حماد سے مسئلہ پوچھ لو۔ ابن خلقان نے لکھا ہے خدا کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ نے دیانت و تقویٰ کا جو مظاہرہ فرمایا ہے صبح قیامت تک کتابوں میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب امام اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی تھی، اتنی حدیث آتی تھی کہ بڑے بڑے محدثین کی بولتی بند کر دیتے تھے۔ جب امام اوزاعی سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی، عبداللہ ابن مبارک نے تعارف کروایا کہ یہ فقیہ عراق ابو حنیفہ ہے، تو امام اوزاعی نے فرمایا یا اہل العراق ما لکم لا ترفعون ایدیکم عند الرکوع والرفع منہ، اے اہل عراق کیا بات ہے کہ جب تم رکوع میں جاتے ہو اور رکوع سے اٹھتے ہو تو رفع یدین نہیں کرتے ہو؟ امام اعظم نے فرمایا اس سلسلے میں کوئی صحیح اور مضبوط روایت مجھ کو نہیں پہنچی۔ امام اوزاعی نے کہا کیسے نہیں پہنچی؟ روایت موجود ہے اور برجستہ سند کے ساتھ انہوں نے حدیث پیش کی۔ حدثنی زہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ عند کل رکوع والرفع منہ۔ مجھ سے حدیث بیان کی زہری نے، ان سے حدیث بیان کی سالم نے، ان سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ برجستہ اس سے زیادہ مضبوط اور مستحکم حدیث سند کے ساتھ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدثنی حماد عن ابراہیم النخعی عن علقمہ والاسود وعبداللہ ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ
इल्ला फी अव्वल बरतिन। उससे हदीस बयान की हम्माद ने, उनसे हदीस बयान की इब्राहिम नखई ने, उनसे हदीस बयान की अलकमा और असवद ने, उनसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज में हाथ नहीं उठाते थे मगर सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते थे। सुम्मा ला यऊदु बाद ज़ालिक, उसके बाद पूरी नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम हाथ नहीं उठाते थे। जब आपने सनद के साथ अपनी हदीस पेश की तो इमाम औज़ाई नाराज हुए और वो फरमाते हैं मैं हदसनी ज़ुहरी अन सालिमिन अन अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम हदसनी हम्मादुन अन इब्राहिम अन नखई अन अलकमा वल असवद व अब्दुल्ला इब्न मसूद हदीस बयान कर रहे हो। मतलब ये कि मेरी सनद में सिर्फ 3 रावी हैं और हदीस रसूलुल्लाह तक पहुंच जा रही है और तुम्हारी सनद में 5 रावी हैं, तब जाकर रसूलुल्लाह तक हदीस पहुंच रही है। तो वास्ता मेरी रिवायत में कम है और तुम्हारी रिवायत में ज्यादा है, और जब कोई बात कम वास्ते के जरिए पहुंचे तो वो ज्यादा मजबूत होती है। मेरी बात कम वास्तों के जरिए पहुंच रही है, इसलिए मेरी हदीस ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, फकीह भी थे। वो फरमाते हैं ये वहां है जहां दोनों तरफ के रावी बराबर बराबर हो, लेकिन जब एक तरफ रावियों में सिर्फ फुकहा हो तो अगर के रावियों की तादाद ज्यादा हो, लेकिन अगर वो फुकहा हो तो फुकहा अगर ज्यादा हो तो उन्हीं की रिवायत पर एतमाद किया जाएगा, क्योंकि फुकहा हदीस को समझने वाले भी होते हैं और हदीस को महफूज रखने वाले भी। सुभान अल्लाह, सुभान और मेरी हदीस में फुकहा की तादाद ज्यादा है। अल्लाह। हजरत हम्माद ये ज़ुहरी से ज्यादा फकीह है, हजरत इब्राहिम नखई ये सालिम से ज्यादा फकीह हैं, हजरत अलकमा और असवद ये अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज्यादा फकीह हैं। ये और बात है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी होने की हैसियत से अफजल हैं, लेकिन फकाहत में ये दोनों बुलंद हैं। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो वो फकीह है कि सहाबा में उनका कोई जवाब नहीं। नबी अकरम ने उनके बारे में फरमाया था रज़ीतु लिउम्मती मा रज़िया लहा इब्नु उम्मे अब्द व सखितु लिउम्मती मा सखिता लहा इब्नु उम्मे अब्द, यानी इब्न मसूद मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूँ जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए पसंद करते हैं। मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज को नापसंद करता हूँ जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सीने पर हाथ बांधने को पसंद नहीं किया, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को पसंद नहीं किया, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने टांग फैला खड़ा होना पसंद नहीं किया, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जोर से आमीन कहना पसंद नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की जिस रिवायत पर एतमाद किया है वो अब्दुल्ला इब्न मसूद की पसंद है, और उनकी पसंद रसूलुल्लाह की पसंद है, और रसूलुल्लाह की पसंद यही अल्लाह की पसंद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा रिज़विया ईदुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इतने ज़हीन और फतीन थे कि बड़े बड़े लोगों का दिमाग जहां नहीं पहुंचता उनका पहुंचता। और मैं तो कहता हूं कि दौरे अखीर के फुकहा में इमाम अहमद रजा इमाम आजम अबू हनीफा का मजहर कामिल बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, और एक दो नहीं बेशुमार सिफात और खुसूसियात में आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम आजम का नमूना नजर आते हैं। अगर इमाम आजम ज़हीन है तो आला हजरत की ज़हानत भी देखो। आला हजरत एक माह से कलील मुद्दत में पूरे कुरान पाक को हिफ्ज कर ले रहे हैं। उसका वाकया यूं है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास एक खत आया, उसमें बहुत सारे अलकाबो आदाब लिखे हुए थे, और उन्हीं अलकाबो आदाब में आला हजरत को लिखने वाले ने हाफिज भी लिख दिया था। आला हजरत फरमाते हैं कि इसने मुझको हाफिज लिख दिया और मैं हाफिज नहीं हूँ। एक मुसलमान का हुस्न ज़न गलत ना होने पाए, इसलिए अब मुझे हिफ्ज करना है ताकि उसकी बात सच्ची हो जाए। ये बात आला हजरत के यहाँ पहुंची कहाँ से? इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ से पहुंची। इमाम आजम अबू हनीफा एक मरतबा एक गली से गुजर रहे थे। एक आदमी ने कहा ये अबू हनीफा हैं जो पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। इतना सुनने के बाद अबू हनीफा फरमाते हैं या अल्लाह, मैं तो पूरी रात इबादत नहीं करता हूँ, रात के कुछ हिस्से में मसाइल की तहकीक करता हूँ, कुछ हिस्से में आराम करता हूँ। लेकिन कहने वाले ने कह दिया कि पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। इस मुसलमान का हुस्न ज़न गलत न होने पाए, इसलिए अब मैं पूरी रात इबादत करूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा पूरी पूरी रात इबादत करने लगे और इतना लंबा क़याम फरमाते कि आपके पड़ोसी ये समझते कि अबू हनीफा के छत पर एक सतून है जो रात को नजर आता है और दिन को गायब हो जाता है। जिस दिन इमाम आजम अबू हनीफा का
का इंतकाल हुआ। आपके पड़ोसी के बेटे ने अपने बाप से पूछा, या अबते ऐन तआमतुल्लती कुन्तु अराहा बिल्लैल अला सक़फ़ अबी हनीफा, अब्बा जान अबू हनीफा की छत पर जो सुतून हमें रोजाना रात को नजर आता था, आज वो सुतून नजर नहीं आया। तो बाप ने कहा, बेटे वो सुतून नहीं, अबू हनीफा थे जो इतना लंबा कयाम करते थे कि देखने वाला सुतून समझता था। उनका इंतकाल हो गया और उनको कब्र में दफन कर दिया गया है, इसीलिए वो सुतून नजर नहीं आता। वही शान आला हजरत की भी है। आला हजरत फरमाते हैं, अब मैं हिफ्ज करूंगा और उसके बाद उसके हुस्न ज़न को बाकी रखूंगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी की शान से हिफ्ज करते हैं। अल्लामा हशमत अली खान लिखते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी 29 शाबान से हिफ्ज करना शुरू करते हैं और 27 रमजान को एक महीने से कम मुद्दत में पूरे कुरान मजीद की तकमील कर लेते हैं। और वो भी इस शान से कि दिन भर कुरान को रटते नहीं हैं, दिन भर फतवा नवेसी और किताबों की तसनीफ में मसरूफ होते हैं। और जब इशा का वक्त होता था और इशा के वक्त के लिए आला हजरत वजू फरमाते थे, तो उसके बाद कोई साहब एक पारा या सवा पारा आला हजरत को सुनाते, आला हजरत सिर्फ सुन लेते और मुसल्ले पर खड़े होकर तरावी में पढ़ा देते। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी का ये सिलसिला 29 शाबान से शुरू हुआ और 27 शाबान को आला हजरत फाजिल बरेलवी ने पूरे कुरान की तकमील कर दी। जो ज़हानत और फतानत आला हजरत फाजिल बरेलवी को मिली थी, खुदा की कसम आला हजरत के जमाने में तो क्या, आला हजरत से पहले दो सदियों में भी उसकी नजीर और मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए उलमाए मुहतातीन ने कहा है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में आला हजरत के टक्कर का कोई मुहक्किक और मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, जिन्होंने 100 से ज्यादा मौजूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। और उनके बाद सिर्फ और सिर्फ अहमद रजा हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा उलूम व फनून पर मुश्तमिल 1000 से ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमाई हैं। इनके सिवा दुनिया में कोई नजीर और मिसाल नहीं मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और आला हजरत फाजिल बरेलवी नमाज के कितने पाबंद थे और उनका ईमान अल्लाह की कुदरत पर कितना कामिल था, मुख्तसर लम्हों में उसका भी जलवा देख लें। मतलब के आला हजरत का नारा लगाते हो, आला हजरत फाजिल बरेलवी की जिंदगी के इस पहलू को देखो। 2 माह तक मुसलसल आला हजरत बीमार थे, चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन एक वक्त भी आला हजरत ने जमात को तर्क नहीं फरमाया। 4 नौकर लगे हुए थे, आला हजरत को कुर्सी पर बिठाकर मस्जिद ले जाया जाता रहा और मस्जिद की सीढ़ी पर कुर्सी रख दी जाती थी और वहां से आला हजरत पैदल जाते और जमात के साथ नमाज अदा करते थे। एक वक्त भी आला हजरत की नमाज जमात से छूटी नहीं है। जब जब आला हजरत ने नमाज पढ़ी है, जमात के साथ पढ़ी है। और अल्लाह की कुदरत पर ईमान कामिल का जलवा देखो। बरेली शरीफ के एक बहुत बड़े नजूमी हैं और आला हजरत के वालिद के दोस्त हैं मौलाना गुलाम हुसैन साहब, बरेली में तिलिस्मी प्रेस के यही मालिक है। आला हजरत की खिदमत में भी कभी कभी आते थे और आला हजरत फाजिल बरेलवी उनकी मिजाज पुरसी करते थे। एक मर्तबा हाजिर हुए, आला हजरत ने उनसे पूछा कि बताइए आपका मिजाज कैसा है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आला हजरत ने पूछा कि बताइए बारिश का मिजाज कैसा है। तो उन्होंने सितारों की चाल को देखा, सितारों की वजह को देखा और कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत के सामने पेश करते हुए कहा कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। इल्मे नजूम के कायदों से नतीजा निकाला कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। लेकिन आला हजरत भी इल्मे नजूम में बहुत माहिर थे, लेकिन महारत का ये मतलब नहीं कि आला हजरत अल्लाह की कुदरत से एक लम्हा भी गाफिल थे। आला हजरत ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। मौलाना गुलाम हुसैन ने कहा आप नक्शे को नहीं देखते, सितारों की चाल नहीं देखते, सितारों की वजह नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ, सितारों की वजह भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले अल्लाह की कुदरत भी देख रहा हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने चाहा इस मसले को समझा दिया जाए। इल्मे नजूम का कायदा अपनी जगह, लेकिन
अल्लाह की कुदरत के सामने सारे कायदे हेज हो जाते हैं। आपने फरमाया कि देखो वो दीवार पर घड़ी लटक रही है कि नहीं? कहा हाँ लटक रही है। आपने फरमाया बताइए कि उस घड़ी में कै बजे हैं? उन्होंने कहा 11:15। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने फरमाया कि 45 मिनट। जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा 12 नहीं बजेगा। आला हजरत ने फरमाया कि जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा 12 बजेगा ही नहीं। उन्होंने कहा हरगिज नहीं। आला हजरत फौरन खड़े हुए और बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया। जैसे ही बड़ी सुई को 12 पे किया फौरन 12 बज गया। टन 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 घंटी बजने लगी। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा 12 नहीं बचेगा, यहाँ तो 12 भी बज गया, घंटी भी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया इसलिए 12 बज गया है। अगर सुई अपनी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर अल्लाह चाहे तो इस सितारे को